نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں کچھ دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اپنے دلوں کو بھی صاف کر لیجئے، نیتوں کو درست کر لیجئے. ہمارے دلوں کے اندر اگر کوئی کھوٹ ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے ختم فرما دے اور اخلاص کے ساتھ بیٹھنے والوں میں ہمارا شمار فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے. یہ عظیم ترین رات ہے. اس رات میں اللہ جل شانہ ہماری مغفرت فرما دے اور ہماری اس نشست پر، ہمارے اس بیٹھنے پر اللہ جل شانہ اپنے خصوصی فرشتوں کے ذریعے سے اس کو ڈھانپ لے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائیں. آپ حضرات نے انتظار کیا، یہ انتظار بیکار نہیں ہے. یقیناً اللہ کا ذکر سننے کے لیے آپ لوگوں نے انتظار کیا. جو اللہ کے لیے انتظار کرتا ہے اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں ہی شمار کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے لیے دیر سے نکلے، حتیٰ کہ صحابہ کرام، عورتیں، بچے جو مسجد میں حاضر تھے وہ اونگنے لگے. بعض حضرات نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، یا رسول اللہ عشاء کے وقت میں کافی دیر ہو گئی ہے اور بچے سو رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو خوشخبری دی کہ اس روئے زمین میں صرف تم ہی لوگ ہو جو اللہ کی عبادت کر رہے ہو اور عبادت کے لیے جاگ رہے ہو. تمہاری خوش نصیبی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا. میرے دوستو، آپ نے انتظار فرمایا مسجد میں بیٹھ کر. انشاءاللہ آپ کا لمحہ لمحہ انتظار کا عبادت ہی میں گزرا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، عظیم ترین رات ہے اور پھر آخری راتوں میں سے ہے. رمضان المبارک کا تقریباً اختتام ہے. 27ویں شب آج گزر رہی ہے. چند ہی دن رہ گئے ہیں، 2-3 دن سمجھ لیجئے رہ گئے ہیں، 2-3 راتیں رہ گئی ہیں. فضیلت کی راتیں ہیں. حضرات علماء کرام کے بقول یہ رات جو آج کی رات ہے جس میں ہم ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ رات عطا فرما دی. غالب گمان یہ ہے، غالب امکان یہ ہے کہ یہ شب قدر ہو. 27ویں شب کو زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ شب قدر کا زیادہ امکان ہے. یقین کسی نے بھی نہیں کہا. یقین اللہ جل شانہ نے ہی اس کو اٹھا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی طور پر اس کو بیان نہیں فرمایا. اس وجہ سے یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا اور یقین کے ساتھ نہیں ہے. اس وجہ سے ہر رات ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ شب قدر ہمیں مل جائے، چاہے وہ طاق رات ہو یا جفت رات ہو. شب قدر کسی طرح مل جائے. ایک رات ملنے پر 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے. ایک آدمی کی اوسط عمر اگر آپ گننا چاہیں 60-70 سے زیادہ نہیں، 60-70 سال. لیکن ایک رات مقبول رات اگر کسی کو مل جائے
تو اسے ایک ہی رات میں 83 سال 84 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ کے دینے پر کوئی کسی کی پابندی ہے ہی نہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ میرے دوستو، میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کی مختصر سی تشریح میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جس کو اس بات کا ایمان ہو، اس بات پر یقین ہو کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یقین ہے نا، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، حاضر ہونا ہے۔ ہم ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ مرے تو کوئی اور جنم لے لیں اور یہ دنیا ختم ہی نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ موت آئے گی، ہم عالم دنیا سے عالم برزخ میں جائیں گے، عالم برزخ سے عالم آخرت میں جائیں گے، اللہ کا سامنا ہوگا، میزان عدل اللہ قائم کریں گے، ہمارے اعمالوں کو وزن کیا جائے گا اور ہمارا فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے حساب کتاب کے لیے۔ فرمایا جس شخص کو بھی یہ یقین ہو، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو شخص بھی اس بات کی توقع رکھتا ہے اور ہر صاحب ایمان توقع رکھتا ہے۔ اس وجہ سے علماء تفسیر نے یہاں پر یرجو جو امید کے معنی میں ہے اس کو کہا ہے کہ یقین کے معنی میں ہے، کہ جس شخص کو بھی یہ یقین ہے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گا تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے، نیک عمل کرے۔ نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ ایسا عمل جس سے اللہ راضی ہو۔ ہر نیک عمل نیک نہیں ہے، ہر نیک عمل ظاہراً آپ کو دکھائی دے کہ نیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہراً نیک دکھائی دے لیکن حقیقتاً نیک نہ ہو۔ نیک عمل کرنا ضروری ہے، ایسا نیک عمل جو اللہ جس سے راضی ہو۔ پیمانہ کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کون سے عمل سے راضی ہے، کون سے عمل سے خوش ہے؟ اللہ نے ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بھیج دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جس کا عمل ہوگا وہ نیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جو ہوگا وہ نیک نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلا کر پوچھا کہ تم بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہو، بہت زیادہ عبادت کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ قرآن ختم کرنے کی فکر میں مت پڑو، زیادہ قرآن ختم کرنے کی فکر میں مت پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، تدبر کے ساتھ پڑھو، فکر کے ساتھ پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ زیادہ تیز پڑھنے کی ضرورت نہیں، زیادہ ختم کرنا نہیں، اصل چیز ہے تدبر کے ساتھ عمل کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سنا ہے تم مسلسل روزے رکھتے ہو؟ یا رسول اللہ میرے اندر قوت ہے، اس وجہ سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، مسلسل روزے مت رکھو۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم روزہ رکھنا ہی چاہتے ہو تو صوم داؤدی رکھو، اگر تم روزے رکھنا چاہتے ہو تو صوم داؤدی رکھو، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا عمل اختیار کرو کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن چھوڑتے، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن چھوڑتے، اس طرح کرو۔ اب ایک آدمی مسلسل روزے رکھتا جائے کتنا کمزور ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اس بات کو کہ زبردست طریقے سے ایک دفعہ عبادت کرو اور ڈھے جاؤ، سارے کاموں سے رہ جاؤ، نہیں، یہ پسند نہیں ہے۔ اس وجہ سے تم کیا کرو، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھو۔ سنت یہ ہے، مسلسل روزہ رکھنا سنت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں ایک شخص کو حد سے زیادہ تکلیف میں دیکھا روزے کی وجہ سے۔ سفر کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں روزہ رکھنے کے لیے کس نے کہا؟ سفر کی حالت میں ہو روزہ نہ رکھتے۔ روزہ سفر کی حالت میں رکھنا کوئی بڑا ثواب سمجھ رہے ہو تم؟ لیس من البر الصیام فی السفر، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی بڑی نیکی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ رکھ سکتے ہیں، لیکن جب امکان ہے کہ تمہیں تکلیف ہوگی، سفر کی حالت میں تمہیں اللہ نے چھوٹ دی ہے، چھوڑ دو۔ بیمار اگر ہو تو تم روزہ چھوڑ دو،
بیماری کی صورت میں تمہیں تکلیف ہوگی، کہیں تمہیں روزہ توڑنے کی ضرورت نہ پڑ جائے، تمہارے لیے اللہ نے چھوٹ رکھی ہے، تو اس چھوٹ کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ چھوڑ دو۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس توازن کے ساتھ ہمیں بتلایا ہے کہ عمل صالح کرو، نیک عمل کرو، لیکن اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو جاگنے کا حکم دیا ہے، خاص طور پر رمضان کے آخری 10 دن کی راتیں جو ہوتی ہیں، ان کے بارے میں فرمایا اذا دخل العشر شد المئزر واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 10 راتیں داخل ہو جاتی تو آپ کمر کس لیتے تھے، عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے، رات جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جاگ سکتے ہیں پوری رات، لیکن امت کے اوپر رحم کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پوری رات نہیں جاگتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کبھی بھی نہیں جاگتے تھے، کچھ دیر آرام فرماتے تو کچھ دیر عبادت کرتے، کچھ دیر آرام فرماتے کچھ دیر عبادت کرتے۔ مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ اس طریقے سے کرو، یہ نہیں کہ رات پر کھڑے رہو اور صبح ڈھے جاؤ، فجر کی نماز میں بھی نہ آؤ، تمہارے یہ نوافل اور تمہاری یہ نفلی عبادتیں کسی کام کی نہیں اگر فرض نماز رہ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توازن بتلایا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرو، نیک عمل کرو۔ فرمایا کہ اس نیک عمل کے ساتھ ساتھ، یعنی سنت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنی عبادت میں، اس نیک عمل میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اپنے رب کے ساتھ کسی کو جس رب کی عبادت ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ ہمیں سے کون شرک کرتا ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہمارے ماں باپ نے، دادا دادی، نانا نانی، معلوم نہیں کب سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہوا ہے، ہم کب شرک کرتے ہیں؟ یہاں پر حضرات علماء کرام نے فرمایا یہاں شرک سے مراد ہے شرک خفی، ایک مخفی شرک، ایک چھپا ہوا شرک، ایک نہ دکھائی دینے والا شرک جو چونٹی کی طرح گھس آتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ شرک ہے شرک اصغر، یعنی ریاکاری۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی اللہ کی عبادت میں کسی اور کا دکھاوا اگر مقصود ہو اور کسی اور کی نیت کر لی تو سمجھ لیجئے اللہ کے لیے تو یہ عمل بیکار ہے، اللہ کے ساتھ تم نے شریک کر دیا اور اللہ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اخلاص کے ساتھ، بغیر شرک کیے، بغیر ریاکاری کے اگر تم نے 2 رکعتیں پڑھ دیں، اللہ جل شانہ اس کو قبول کر دے گا، کیونکہ اللہ کے لیے ہے۔ 100 رکعتوں کا ہونا ضروری نہیں، 1000 رکعتوں کا ہونا ضروری نہیں، 2 رکعتیں معمولی سورہ قل هو اللہ احد اور انا اعطینا کے ذریعے سے آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لیں، اخلاص کے ساتھ پڑھی، اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ لیکن اگر 2 رکعتیں آپ نے سورہ بقرہ کے ساتھ پڑھی، سورہ آل عمران کے ساتھ پڑھی، لمبی لمبی نمازیں پڑھی، لیکن آپ کے دل کے کونے کے اندر ایک خواہش تڑپ رہی ہے، کاش میرا چچا زاد بھائی مجھے دیکھتا، آج پتہ چلتا اس کو کہ میں کتنا عبادت گزار ہوں۔ گئے کام سے آپ کی نماز گئی، آپ کی تھکاوٹ گئی، آپ کی ساری محنت بیکار گئی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انا اغنى الشرکاء عن الشرک، شرکا جتنے بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ مستغنی میں ہوں۔ جو کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے تو میں اس چیز سے دستبردار ہوتا ہوں، وہ اسی کے لیے ہے۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن جن کا فیصلہ ہوگا اور سب سے پہلے کہتے ہیں جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا، وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ بہت ہی خطرناک بات میرے دوستو، بہت ہی خطرناک بات، اس میں عالم عوام کوئی فرق نہیں، بس یہ کہ ریاکاری کا مسئلہ ہے، ریاکاری کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ ایک عالم کو بلائیں گے، قاری قرآن کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا؟
کہے گا اللہ میں نے آپ کے لیے قرآن پڑھا، میں نے پڑھایا، اور جو آپ کو راضی کرنے کے لیے میں نے دن رات اس کو مشغلہ بنایا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ لوگ واہ واہ کر چکے تمہاری قرات اور تلاوت پر، لوگ واہ واہ کر چکے تمہارے بیان پر، لوگ واہ واہ کر چکے تمہارے قرآن کریم کے لہجوں پر، قرآن کریم کے معانی پر۔ تم جو کچھ کرتے رہے ہو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے رہے ہو، ہر جملے پر داد وصول کرتے رہے، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، اور اس کے بغیر تمہاری گاڑی آگے نہیں چلتی تھی۔ تم تو داد وصول کر چکے، اجر وصول کر چکے، ثواب وصول کر چکے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تم نے میرے لیے کیا ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ فرشتوں سے کہا جائے گا گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شہید کو لایا جائے گا، شہید کو، جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی، خون بہایا۔ کیا کیا تم نے؟ کہے گا اللہ میں نے جان دے دی، مال دے دیا، کچھ بھی نہیں دیکھا، تیرے لیے میں شہید ہوا۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، تو میرے لیے شہید نہیں ہوا، تو میرے لیے شہید نہیں ہوا، تو نے تو تالیاں پٹوانے کے لیے شہید ہوا تھا۔ تو نے تالیاں پٹوانے کی خواہش کی تھی، تالیاں پٹ چکی، وہ لوگ واہ واہ کر چکے، تمہارے نام پہ زمیمیں نکال چکے، اور تمہارے نام کے قصیدے لوگ پڑھ چکے۔ واہ کیا بہادر آدمی ہے، اور کیا ہے، لوگ تعریفیں کر چکے، اور تمہیں تمہارا صلہ مل چکا۔ جاؤ جہنم میں، اس کو بھی جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مالدار کو لایا جائے گا، کیا کیا تو نے؟ کہا کہ اللہ کوئی خیر کا کوئی ایسا کام جو مجھے معلوم ہوا ہو اور اس میں نے خرچ نہ کیا ہو، ایسا کوئی خیر کا کام نہیں، میں نے اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، لٹایا ہی لٹایا۔ اللہ کہے گا تو نے اس وجہ سے لٹایا تاکہ لوگ کہیں کہ تو بڑا سخی ہے۔ لوگ کہہ چکے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ محنت تو ہم کر رہے ہیں، راتوں کو کھڑے ہو کر ہم قرآن سن رہے ہیں، راتوں کو خود بھی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں؟ ہم کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں، ہم اعتکاف میں تو بیٹھ گئے، کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں، کسی سے تعریفیں بٹورنے کے لیے تو نہیں، کسی سے قصیدے کہلوانے کے لیے تو نہیں، کوئی ہماری تعریف کرے گا، ہمارے گلے میں ہار ڈالے گا، اس کام کے لیے تو نہیں۔ اعتکاف سے نکلنے کے بعد دعوتیں میری ہوں گی اور لوگ میرے گن گائیں گے، اس وجہ سے تو نہیں۔ آپ نے 2-4 قرآن کریم ختم کیا اور آپ اس کے اوپر بغلے بجا رہے ہیں، میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے، کس کے لیے کیے؟ چھپانے کی ضرورت ہے۔ جس کے لیے تم نے قرآن ختم کیا وہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اور اسے معلوم ہے۔ تم نے لوگوں سے کہنا کیوں شروع کر دیا کہ میں نے 10 قرآن ختم کیے، میں نے 20 قرآن ختم کیے، میں نے اتنے قرآن پڑھے، میں نے اتنی رکعتیں پڑھی، میں نے چاش کی نماز پڑھی؟ دیکھیے اس طریقے سے اگر بیان کر کے اپنی تعریف کرواؤ گے تو اپنی آخرت کو برباد کرو گے، اپنی آخرت کو برباد کرو گے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ یہاں پر ایک اور اشکال ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں آئے کہ میں تو صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، تو کیا میری نماز بیکار جائے گی؟ میں نے ابھی بتایا نا کہ کوئی تعریف کر رہا ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں، تو کیا میری نماز بیکار جائے گی؟ میں نے تو اللہ کے لیے پڑھا ہے۔ میرے دوستو، آپ کی نیت آپ کے دل کے ساتھ متعلق ہے نا، آپ کے دل کا حال آپ جانتے ہیں اور آپ سے زیادہ آپ کا خدا جانتا ہے۔ اگر اللہ کو یہ معلوم ہے کہ آپ دکھاوا نہیں کرنا چاہتے اور لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ، کہ یہ تو مومن کو نقد اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں۔ دنیا میں جو تعریف ہوتی ہے، دنیا میں تعریف ہوتی ہے تو نقد بشارت ہے، یہ نقد خوشخبری ہے، لیکن آپ کا دل اللہ کے ساتھ صاف ہونا چاہیے۔ آپ دکھاوا نہیں کرنا چاہتے، آپ کے نزدیک برابر ہونا چاہیے۔ کوئی میری تعریف کر رہا ہے یا کوئی میری مذمت کر رہا ہے، کوئی میری تعریف کر رہا ہے یا کوئی میری مذمت کر رہا ہے،
آپ کے نزدیک برابر ہونا چاہیے. آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے کسی کے تعریف کرنے پر، اور آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی کے برا کہنے پر. ایسی صورت میں سمجھا جائے گا کہ آپ کے اندر اخلاص ہے اور آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو تعریف یہ اللہ کی ہے، آپ کی نہیں. تعریف کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا ہی میں خوشخبری دے رہا ہے، آپ کے لیے مبارک ہو، یہ کوئی نقصان کی بات نہیں. دوسری آیت میں نے تلاوت کی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. وہ لوگ جو کہ عمل کرتے ہیں لیکن ان کے دل دھک دھک کرتے رہتے ہیں. عمل کرتے ہیں اور دل دھک دھک کرتے رہتے ہیں، دل دھڑکتے رہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے، دل کے اندر خوف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کون لوگ ہیں یہ جن کے بارے میں اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں اور ان کے دل کے اندر خوف طاری ہے؟ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو چوری چکاری کرتے ہیں، وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، وہ لوگ جو بدکاری کرتے ہیں، وہ لوگ جو مختلف گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا ابنۃ الصدیق، صدیق کی بیٹی یہ مطلب نہیں ہے. گناہ کر کے ڈرنا مقصود نہیں بلکہ نیک کام کر کے ڈرنا مقصود ہے. نیک کام کر کے ڈرنا مقصود ہے. روزے رکھ کر اللہ کے سامنے ڈرنا، نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے ڈرنا، زکوٰۃ دے کر اللہ کے سامنے ڈرنا، راشن تقسیم کر کے اللہ کے سامنے ڈرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر کے، لوگوں کی تیمارداری کر کے، نیک کام جتنے بھی ہوں وہ کر کے اللہ کے سامنے ڈرنا، یہ مقصود ہے. یہ نہیں کہ تم نے ایک نیک کام کیا اور اس کے اوپر پھولے نہیں سماتے کہ میں نے بڑا کام کیا. آج ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے بزرگ بن گئے، اور ہم پہنچے ہوئے بزرگ بن گئے. غالباً میں پہلے بھی آپ کو عربی کا ایک مقولہ سنایا تھا. کہتے ہیں کہ صلی الحائق رکعتین فانتظر الوحی. جولاہے نے اچانک 2 رکعتیں کیا پڑھ لی، آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے اب میرے اوپر وحی نازل ہونے والی ہے. آج ہمارا تعلق ہم میں سے ہر ایک جولاہا ہے، ہم میں سے ہر شخص یہی کہتا ہے کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، اب میں تو پہنچا ہوا بزرگ ہوں، میں اس دنیا میں نہیں ہوں، میں ماورائی مخلوق ہو چکا ہوں. یہ ہمارا تصور ہے اور ہمارا یہ تاثر اپنے بارے میں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن کریم کی تشریح کرتے ہوئے، نہیں، نیک بندے اللہ کے سجدے میں پڑے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، صدقہ دیتے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ سے ڈرتے ہیں. میرے دوستو، ابو بکر فی الجنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ابو بکر جنت میں ہے. اور یہ ابو بکر اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں کہ اس زبان میں مجھے کہیں کا نہیں رکھا اور میں جو ہے جہنم میں جا سکتا ہوں اس زبان کی وجہ سے. کیا ڈر ہے ان کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی داڑھی کو پکڑ کر زار و قطار رو رہے ہیں اور دنیا سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں غری غیری غری غیری، اے دنیا مجھے نہیں کسی اور کو دھوکہ دو. اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں. جنت کی ضمانت انہیں مل گئی، شہادت کی موت کی بشارت پہلے سے مل گئی، لیکن ڈر رہے ہیں، اپنے اعمال کو وہ سامنے نہیں رکھتے. حدیث یاد آئی، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے حضرت ابو بردہ دونوں جمع ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت ابو بردہ سے کہا میرے والد حضرت عمر نے تمہارے والد سے کیا کہا تمہیں معلوم ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سب جانتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی بہت بڑے جلیل القدر صحابی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قابل اعتماد صحابہ میں سے، انتہائی زبردست مفتی فقیہ جن کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا، ان میں سے ہیں. حضرت عمر نے کہتے ہیں کہ ان سے کہا کہ ابو موسیٰ ایک بات بتاؤ، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے،
ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھی، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر صدقے کیے۔ میری خواہش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن میں قیامت کے دن بس برابر سرابر چھوٹ جاؤں، میری تمنا یہ ہے۔ کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ یہ ساری نیکیاں ہماری ایک طرف، لیکن میں اللہ کے سامنے صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی طرح برابر سرابر چھوٹ جاؤں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ نہیں حضرت، میں تو نہیں چاہتا، میں تو کہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مسلمان ہوئے، پھر اس بعد جہاد کیا، ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ کیا، یہ سارے ثواب ہم چاہتے ہیں، اور میں جو ہے ان میں سے کسی چیز کو گنوانا نہیں چاہتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ مجھ سے جو ہے ان کا ثواب ملے نہ ملے، بس میں چھوٹ جاؤں، مجھے نجات مل جائے، بس میں صرف اتنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بردہ رحمہ اللہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ہیں، جو وہ سن رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، کہنے لگے کہ واقعی تمہارے والد صاحب میرے والد صاحب کے مقابلے میں بہت بڑے تھے، تمہارے والد صاحب حضرت عمر میرے والد کے مقابلے میں بہت ہوشیار اور بہت بڑے تھے جو انہوں نے یہ بات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق پوری زندگی گزاری۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گواہی دے رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بازی اور ان کی سیرت کی گواہی دے رہے ہیں، ان کے جنتی ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ وہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ بس مجھے کسی طرح جنت مل جائے، نجات مل جائے، باقی مجھے ان چیزوں کا ثواب ملے نہ ملے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میرے دوستو، ہم کیا، ہماری عبادت کیا، ہم کیا اور ہماری عبادت کیا؟ ہم نے کیا عبادت کی کہ جس کی بنیاد پر ہم کچھ اللہ سے مانگ سکیں؟ پچھلے زمانے میں مخلصانہ طور پر جنہوں نے کچھ عمل کیا تھا، مصیبت میں پھنس گئے تو انہوں نے اپنے اعمال کا واسطہ دیا اللہ سے، اللہ نے انہیں نجات دے دی، وہ اخلاص کے ساتھ انہوں نے کیا تھا۔ ہمارے پاس کون سا عمل ایسا ہوگا جو نجات کے قابل ہو؟ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم نے 2 رکعتیں بھی اس طرح پڑھی ہوں کہ دنیا کا خیال نہ آیا ہو، ہم نے 2 رکعتیں اس طرح پڑھی ہوں، ہم نے قرآن کریم پڑھنے کا حق ادا کیا ہو، ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی ہو، ہم نے قرآن کریم پر عمل کی کوشش کی ہو، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کس بنیاد پر ہم اپنی عبادتوں کو عبادت سمجھے؟ میرے دوستو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اپنی عبادتوں کو کچھ نہ سمجھیں اور عبادت نہ سمجھیں لہٰذا کام کریں ہی نہ، نہیں۔ ٹوٹی پھوٹی عبادت کی جو شکل بن رہی ہے اللہ اس کو بھی قبول کرنے والا ہے، لیکن اس پر گھمنڈ نہ ہو، اس پر ہم اترائے نہیں، اس پر ہمیں فخر نہ ہو کہ میں نے ایسا کیا اور میں نے ایسا کیا۔ 2 رکعتیں پڑھے، 10 رکعتیں پڑھے، 1000 رکعتیں پڑھے، اللہ کے سامنے سمجھے یہ ہیچ ہے، اللہ کے سامنے کہہ دیں اللہ میں نے جو کچھ کیا ہے یہ تو ایک صورت سی بنائی ہے میں نے، اللہ تیرے سامنے میں نے پیش تو کر دیا، تو قبول کرنے والا ہے، میں تو صرف تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، تیری رحمت مانگتا ہوں، تیری رحمت اور تیرے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، میری نماز مجھے نہیں لے جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ہاں میں بھی جنت میں اس وقت جاؤں گا جب مجھے اللہ کی رحمت مکمل طور پر ڈھانپ لے، اِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ تَعَالَى بِرَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے اپنی رحمت سے اللہ ڈھانپ لے پھر میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ میرے دوستو، اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے، صورت بنانی ہے، شکل بنانی ہے، یہ کام کرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اپنے عمل کے اوپر گھمنڈ نہیں، اپنے عمل کے اوپر اترانا نہیں، یہ ہے اس رات کا پیغام، یہ ہے ہمارے اعمال کا حاصل۔
کہ اپنے عمل کو عمل نہ سمجھیں اور ہم اس کے اوپر اترائیں نہیں، فخر میں اور غرور میں مبتلا نہ ہوں، اپنے عمل کو کچھ نہ سمجھیں، لیکن اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے عمل کے اندر جان ڈالنے والا تو ہے، روح پیدا کرنے والا تو ہے، ہم نے شکل تو بنا دی ہے لیکن روح ڈالنے والا تو ہے، اس کے اندر عبادت کی کیفیت پیدا کرنے والا تو ہے، اس کے اوپر ثواب مرتب کرنے والا تو ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ میرے دوستو، آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ راتیں جو ہم ویسے ہی بیان میں گزار رہے ہیں، یہ بیان والی راتیں نہیں ہیں، حقیقتاً ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ راتیں دعا کی ہیں، یہ راتیں طاق راتیں، خاص طور پر 1-2 رات رہ گئی ہے، آج 27ویں ہے، کل 28 اور پھر 29، 2 طاق راتیں رہ گئی ہیں، اور اس کے بعد باقی جو 2 راتیں ہیں، 28ویں شب اور اس طرح 30ویں شب، یہ بھی کم نہیں ہے۔ یہ راتیں میرے دوستو دعا کی ہیں، جو کچھ بن پڑے فرائض و واجبات اور سنت وغیرہ ادا کریں اور اس کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ سب سے پہلے تو اپنی مغفرت کی دعا کریں، جس کی مغفرت رمضان میں نہیں ہوتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبریل امین کی بد دعا اللہ تعالیٰ کے تلقین کرنے کی بنیاد پر کہ وہ برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاکت اور بربادی سے بچائے۔ اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر بار بار الحاح سے مانگنا ہے۔ دروازہ جب کوئی شخص کھٹکھٹاتا ہے، تھوڑا سا کھٹکھٹایا، اندر والے نے کہا کہ پتہ نہیں کون بے وقوف ہے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، نہیں آتا۔ پھر آپ نے کھٹکھٹایا، وہ کہتا ہے پتہ نہیں کون ہے، پھر سستی کی وجہ سے نہیں اٹھتا، پھر آپ کھٹکھٹاتے ہیں، پھر زور سے کھٹکھٹاتے ہیں، بار کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے ضرور کوئی نکلے گا، چاہے آپ کو ڈانٹنے کے لیے ہو، دروازہ کھلے گا ضرور۔ میرے دوستو، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، بار کو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اصرار اور الحاح کے ساتھ جو بات دل سے نکلے گی، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہم دوسروں سے دعاؤں کے لیے تو کہتے ہیں کہ دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، آپ بزرگ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں۔ میرے دوستو، اللہ ایسا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا خدا ہے، ہر ایک کا رب ہے۔ اللہ سے براہ راست مانگنے کا اختیار ہم میں سے ہر ایک کو ہے۔ کسی مولوی کے واسطے کی ضرورت نہیں، کسی بزرگ کے واسطے کی ضرورت نہیں۔ بزرگوں سے، علماء سے ضرور کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، لیکن اپنے رشتے کو آپ خود استوار کریں، اپنے رشتے کو آپ خود مضبوط کریں۔ اللہ سے مانگے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کیا، اپنے اوپر زیادتی کی، گناہوں سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے، اللہ سارے گناہ معاف کرے گا۔ 99 قتل کر کے 100ویں کو بھی قتل کیا، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ زانی ہو، شرابی ہو، قاتل ہو، دنیا بھر میں ڈاکے ڈالتا رہا ہو، بت پرست ہو، ہندو ہو، جو بھی ہو، توبہ کر کے اللہ کے دربار میں آنے والا، کلمہ پڑھنے والا اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو ہم مسلمان، جدی پشتی مسلمان، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرے گا؟ براہ راست مانگنے کی عادت ڈالیں، رات کو اپنے گھروں کے اندر ایک وقت مخصوص کر لیں، خاص طور پر سحری کا وقت، جس وقت آپ کے گھر والے اٹھتے ہیں اور سحری کی تیاری کرتے ہیں، آپ بھی ساتھ اٹھ جائیں، مصلی بچھا لیں، وضو ہو بے وضو ہو، آپ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میرے گھر والوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے ہر بچے کی مغفرت فرما دے، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے دے، میرے خاندان کو ہدایت دے دے، اے اللہ میرا دل اپنے قبضے میں لے لے۔ اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ راتیں میرے دوستو اس کام کے لیے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو جس نام سے بھی پکارو میرے دوستو براہ راست پکارو، ہمیں کسی کا واسطہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ واسطہ دے سکتے ہو، اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت رکھتے ہیں، اس صدقے اس واسطے سے اللہ ہماری دعا رد نہ فرما، قبول فرما لے، کہہ سکتے ہیں یہ۔ لیکن براہ راست کہیں اللہ تو معاف کر دے، میں گناہ گار ہوں، تیرا بندہ ہوں، کسی اور کا بندہ نہیں، کسی اور کے در پہ نہیں جا رہا، میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، مجھے تو کہاں بھیجے گا، میں تو تیرے دروازے سے اٹھنے والا نہیں۔
اللہ سے کہیں، بار بار کہیں، بار بار کہیں، میرے دوستو اللہ تعالیٰ دروازہ کھولے گا۔ یہ ایک مرتبہ آپ رمضان میں عادت ڈال لیں، ان تاخراتوں میں عادت ڈال لیں، اور اس کے بعد ہر روز ہر رات کو، رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ جل شانہ کا نزول ہوتا ہے آسمان دنیا پر، روزانہ رات کو، روزانہ، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جاتی ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے دعا کرنے والا ہو میں قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق اور روزگار طلب کرنے والا میں اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی اللہ آواز دیتا ہے۔ ایک دفعہ اگر عادت آپ بنا لیں، فجر سے پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اور معافی مانگ لیں، میرے دوستو زندگی سنور جائے گی، واللہ زندگی سنور جائے گی۔ صرف آپ کی نہیں، آپ کی ذریت کی، آپ کے خاندانوں اور نسلوں کی زندگی سنور جائے گی۔ ایک مرتبہ اپنے دل کو عادی بنا لے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا عادی بنا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نمک نہیں ہے تمہارے پاس، پڑوس سے نمک مانگنے کے بجائے پہلے اللہ سے مانگ لو، اللہ نمک دے دے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ سے یہ بھی مانگ لو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا وہ بھی اللہ سے مانگ لو۔ معمولی چیز، یقیناً آپ لکھپتی ہے، کروڑ پتی ہیں، آپ کے لیے کوئی چیز دور نہیں ہے، آپ پیسے خرچ کریں گے فوراً آرڈر پر آپ کے گھر میں چیز سرو ہو جائے گی، مل جائے گی، ساری چیز مل جائے گی۔ لیکن میرے دوستو آرڈر کرنے سے پہلے، پیزا والوں کو آرڈر کرنے سے پہلے اللہ سے مانگ لو، اللہ مجھے پیزا کھلا دے۔ آرڈر کرنے سے پہلے اللہ سے مانگ لو ایک دفعہ، اس کے بعد پھر آرڈر کر دو۔ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، آپ کی زندگی میں کیا برکت ہوتی ہے آپ کھلی آنکھوں مشاہدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا ذوق اور شوق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اعمال کی طرف دیکھنے کے بجائے اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا لو